الحمد لله وكفى وسلام على عباده الذين اصطفى خصوصا على أفضلهم وخاتم النبيين محمد الأمين وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. قل اللهم مالك الملك تؤتي الملك من تشاء وتعز من تشاء وتذل من تشاء بيدك الخير إنك على كل شيء قدير. صدق الله العظيم. اللهم صل على سيدنا ومولانا محمد وعلى آل سيدنا محمد وبارك وسلم. بزرگان محترم، نوجوانان اسلام اور دینی بھائیوں، دنیا اور اس دنیا کی ساری چیزوں کا خالق اور مالک صرف اور صرف ایک اللہ ہے. ہر چیز کا مالک حقیقت میں اللہ ہی ہے، جس پر ہمارا ایمان اور یقین. دنیا میں آنے کے بعد انسان دنیا کی چیزوں کو، یہاں کے اسباب اور مادیت کو اپنا سمجھتا ہے کہ فلاں زمین میری ہے، فلاں مکان میرا ہے، یہ دکان میری ہے، یہ کاروبار میرا ہے. بہت سی چیزوں کو وہ اپنا سمجھتا ہے کہ یہ میری چیز ہے. حقیقت میں اس کا مالک تو اللہ ہے، لیکن اللہ تعالیٰ نے انسانوں کو یہاں برتنے کے لیے، استعمال کے لیے عارضی طور پر اس کا مالک بنا رکھا ہے کہ چلو بھائی زمین کا اتنا ٹکڑا آپ کا ہو گیا، فلاں مکان آپ کا ہو گیا، فلاں کاروبار، دکان، یہ پراپرٹی آپ کی ہو گئی. یہ عارضی طور پر استعمال کے لیے ایک نظام کے تحت. پھر آدمی یہاں سے چلا جاتا ہے دنیا سے، وہ کسی اور کے اختیار میں، کسی اور کے قبضے میں آ جاتی ہے. جس مکان میں ہم رہتے ہیں، ہم سے پہلے کوئی اور رہتا تھا، ہمارے بعد کوئی اور رہے گا. جو پراپرٹی اور جو کاروبار، بزنس ہمارا ہے، ہم سے پہلے کسی اور کے ہاتھ میں تھا، ہمارے بعد کسی اور کے ہاتھ میں چلا جائے گا. یہ چیزیں بدلتی رہتی ہے، آتی جاتی رہتی ہے. یہاں اپنا کچھ نہیں ہے. دنیا میں آئے تھے تو باڈی پر، جسم پر کپڑا نہیں تھا، خالی ہاتھ روتے ہوئے دنیا میں آئے تھے. دنیا میں آنے کے بعد یہ جسم کے اوپر لباس، یہ بھی اللہ کا دیا ہوا ہے. اگر انسان کو غرور آ جائے کہ یہ چیز میری ہے، یہ اس کا میں مالک ہوں،
ارے بھائی تو دنیا میں پیدا ہوا تھا خالی ہاتھ تھا، پھر تیرے جسم پر لباس کہاں سے آیا؟ ماں کے پیٹ میں تیری غذا کا انتظام کس نے کیا؟ ہر چیز اللہ کی دی ہوئی ہے، ہر چیز اللہ کی طرف سے ہمارے پاس امانت ہے، اور اللہ کی دی ہوئی ہر چیز کا حساب ہمیں کل قیامت کے دن دینا ہوگا۔ جتنی بھی چیزیں اللہ کی نعمت سمجھ کر استعمال کر رہے ہیں، ٹھیک ہے استعمال کیجیے اور اس کا شکرانہ بھی ادا کیجیے، لیکن اس کا حساب دینا اللہ کے یہاں طے ہے۔ اسی لیے فرمایا گیا کہ ایک فقیر آدمی مالدار سے 500 سال پہلے جنت میں جائے گا، جس کے پاس کچھ بھی نہیں ہے، نہ پہننے کے لیے، نہ کھانے کے لیے، نہ اوڑھنے کے لیے، الگجوت الخالی، وہ میں بالکل کڑکا، اس آدمی کا حساب بھی اللہ کے یہاں فوراً ہو جائے گا۔ کہتے ہیں نا کہ بھائی ننگا نچوڑے گا کیا، نہائے گا کیا نچوڑے گا کیا، اس کے پاس کچھ بھی نہیں ہے، تو اس کا حساب بھی اللہ کے یہاں آسان ہے۔ کہ دنیا میں اس نے بڑی مشقتیں جھیلی، بڑی تکالیف برداشت کی، حالات میں رہا، اب یہاں جنت کی نعمتیں دے کر اسے خوش کر دو۔ اور ایک امیر آدمی، مالدار آدمی جس کے پاس بہت سی چیزیں ہیں، نعمتیں ہیں، اس کا حساب دینا ہوگا۔ میرے بندے فلاں چیز دی تھی، اس کا حساب دے دے، فلاں نعمتیں بھی تجھے دی تھی، اس کا بھی حساب دے دے۔ اب ظاہر ہے کہ امیر اور مالدار آدمی نے دنیا میں بہت سی چیزیں استعمال کی، تو اس کا حساب بھی لمبا ہوگا۔ اللہ نے کائنات کا نظام اس طرح سے بنایا، کسی کو امیر بنایا، کسی کو غریب۔ سبھی امیر ہوتے تو پھر یہ سبزی کون فروخت کرتا، یہ تھیلے کون لگاتا، یہ ریڑیاں اور ریکڑی لے کر کون چلتا؟ بھائی سبھی کے پاس پیسے ہیں، کاروبار کرنے کی ضرورت نہیں ہے، کاشتکاری کھیتی کی ضرورت نہیں، پھر اناج غلہ کہاں سے آئے گا، سبزیاں کہاں سے آئے گی، کارخانے کیسے چلیں گے؟ تو اللہ نے نظام کے تحت کسی کو امیر، کسی کو غریب، کسی کو مڈل کلاس بنایا، یہ نظام چلانے کے، اور کسی کو اللہ نے تخت و تاج دیا، کسی کو فقیرانہ زندگی دی، کسی کو بادشاہت دی، کسی کو اللہ تعالیٰ نے حقیر فقیر بنا دیا۔ اب یہ بادشاہ بنا ہوا ہے، وہ یہ نہ سمجھے کہ ہر جگہ میری چلنے والی ہے، جہاں میری لاٹھی چلے گی وہاں فیصلے ہوں گے، جس پر میں اپنی لاٹھی چلاؤں گا، لاٹھی کے زور سے میں حکومت کروں گا۔ یہ دنیا کی بادشاہت بھی دائمی نہیں ہے، یہاں کی فقیری بھی دائمی نہیں ہے، یہ تو ہر چیز آنی جانی، پلٹنے والی چیز ہے۔ اس لیے اللہ فرماتے ہیں تِلْكَ الْأَيَّامُ نُدَاوِلُهَا بَيْنَ النَّاسِ، یہ دنیا کی زندگی، یہاں کے حالات، یہاں کی اونچ نیچ، یہاں کی امیری غریبی، ہر چیز کو ہم بدلتے رہتے ہیں۔ بہت سے ایسے لوگوں کو دیکھا جو کروڑ پتی تھے، نافرمانی کی تکبر آ گیا، اللہ نے فقیر بنا دیا، اور بہت سے فقیر، بہت سے مسکین غریب اللہ کے سامنے عاجزی کرنے والے، رونے دھونے والے، اللہ نے اٹھا کر راتوں رات اسے امیر بنا دیا۔ مال و دولت کی بنیاد پر اللہ کے یہاں فیصلے نہیں ہوتے، اللہ کے یہاں نیک نیتی پر، اچھے اعمال پر فیصلے ہوتے ہیں۔ بندے کی نیت کیسی ہے؟ اور ہمارے چاہنے سے کچھ نہیں ہوتا، اللہ کے چاہنے سے سب کچھ ہوتا ہے۔ ہم جسے چاہتے اقتدار اور منصب نہیں دے سکتے، اللہ جسے چاہتا ہے اقتدار پر بٹھا سکتا ہے۔
اگر ہمارے حق میں سارے فیصلے ہوتے تو نہ جانے یہ دنیا کا نظام کہاں سے کہاں چلا جاتا ہے۔ اپنے فیور کے آدمی کو اقتدار پر بٹھا دو، جس کے ساتھ ہماری نہیں بنتی، کتنا بھی اچھا ہو، کتنی بھی خوبیوں کا مالک ہو، نہیں، یہ مجھے سمجھ میں نہیں آ رہا ہے۔ اس لیے اللہ نے انسانوں کے ہاتھوں میں یہ اقتدار، یہ اونچ نیچ نہیں رکھی۔ اللہ نے یہ ملکوں کی سلطنت، یہ بادشاہت اپنے ہاتھ میں رکھی، اور اسی کے اندر سے اللہ تعالیٰ جسے چاہتا ہے، جس خطے کا، جس زمین کا، جس علاقے کا، جس ملک کا چاہے مالک بناتا ہے، عارضی طور پر اسے والی بنا دیتا ہے، اسے امیر بنا دیتا ہے، اسے اقتدار دے دیتا ہے۔ قرآن کریم میں اللہ فرماتے ہیں قُلِ اللَّهُمَّ مَالِكَ الْمُلْكِ تُؤْتِي الْمُلْكَ مَن تَشَاءُ۔ اب تعالیٰ شانہ فرماتے ہیں ہم جسے چاہتے ہیں ملک دیتے ہیں، بادشاہت عطا کرتے ہیں، اقتدار اور کرسی پر بٹھا دیتے ہیں۔ یہ تو اللہ کا فیصلہ ہے۔ ہم یہ چاہتے ہیں کہ ایڑی چوٹی کا زور لگا کر فلاں کو اکھاڑ پھینکو، فلاں کو بٹھا دو، اور پھر رونے دھونے لگتے ہیں کہ ہماری دعا قبول نہیں ہوئی، ہم جسے چاہتے تھے اسے اقتدار نہیں ملا۔ ارے اللہ کے بندے، تو پہلے اللہ کے ساتھ اپنا معاملہ تو ٹھیک کر لے، تب اللہ کے یہاں تیری سنی جائے گی۔ اللہ کا منادی 5 وقت پکارتا ہے، حی علی الصلاۃ، حی علی الفلاح، اے بندے آ جا نماز کی طرف، کامیابی کی طرف۔ تو ہم اللہ کے منادی کی پکار پر لبیک نہیں کہتے اور سوچ رہے ہیں کہ ہماری دعاؤں سے اقتدار اور تخت و تاج پلٹ جائے، یہ ہونے والا نہیں ہے۔ وَتُعِزُّ مَن تَشَاءُ وَتُذِلُّ مَن تَشَاءُ۔ اللہ فرماتے ہیں کہ جسے چاہتے ہیں ہم عزتوں کی بلندی پر بٹھا دیتے ہیں، وَتُذِلُّ مَن تَشَاءُ، اور جسے چاہتے ہیں عزتوں سے اتار کر ذلتی میں ڈال دیتے ہیں، پھینک دیتے ہیں۔ دیکھا ہوگا بڑی بڑی سلطنتوں کے مالک، بڑی بڑی سپر پاور طاقتیں، جنہوں نے اللہ کی مخلوق پر، انسانیت پر ظلم کیا، حق تلفی کی، ناحق خون بہایا، اللہ تعالیٰ نے وہ تخت و تاج ان سے چھین لیا اور ذلتی اور مسکنت والی زندگی میں ان کو گھسیٹ کر پھینک دیا۔ وَتُعِزُّ مَن تَشَاءُ وَتُذِلُّ مَن تَشَاءُ۔ اللہ جسے چاہتے ہیں عزتوں کی بلندی عطا کرتے ہیں، جسے چاہتے ہیں ذلیل اور رسوا کر دیتے ہیں۔ بِيَدِكَ الْخَيْرُ، ساری بھلائی اسی کے ہاتھ میں، کائنات کا ایک ذرہ اس کے حکم کے بغیر حرکت نہیں کرتا۔ پھر اتنی بڑی حکومتیں، اتنی بڑی سلطنتیں اس کے حکم کے بغیر کیسی بدل سکتی ہے؟ یہ اللہ کا حکم ہے، یہ اللہ کا فیصلہ ہے۔ اور ایک بات ہمارے ذہن میں اور رکھے کہ تخت و تاج کے بدل جانے سے ہمارے ایمان میں کوئی فرق آنے والا نہیں کہ بھئی فلاں آدمی اقتدار پر آ گیا تو ہمارا ایمان بڑھ جائے گا، فلاں آدمی اقتدار پر نہیں ہے تو ایمان کمزور ہو جائے گا۔ ایمان کی بنیاد تخت و تاج اور اقتدار پر نہیں ہے، کوئی بھی آئے۔ اور ایمان والا اور ایک مسلمان جو ہوتا ہے ہمیشہ اپنے ملک کا بھی وفادار ہوتا ہے، اپنے مذہب کا بھی وفادار ہوتا ہے۔ کبھی کوئی ایسی چیز نہیں کرے گا جس کی وجہ سے اس کے مذہب پر انگلی اٹھائی جائے، کوئی کام ایسا نہیں کرے گا جس کی وجہ سے حکومت اور دیش کے اوپر کوئی آنچ آئے۔ إِنَّكَ عَلَى كُلِّ شَيْءٍ قَدِيرٌ۔ اللہ تعالیٰ ہر چیز پر قدرت رکھنے والا ہے، اس کے لیے کیا بعید ہے؟ ارے بھائی ہندوستان میں، ہمارے اس ملک میں 700-800 سال تک مسلم حکمرانوں نے بھی حکومت کی،
اور ہر زمانے میں حاکم بدلتے گئے، لوگ بدلتے گئے، تبدیلیاں آتی گئی۔ آج ہم ہیں، کل نہیں ہوں گے۔ اس لیے فرماتے ہیں کہ دنیا جو ہے عارضی قیام گاہ ہے۔ ایک مسافر جب سفر میں نکلتا ہے، 1-2 دن کہیں قیام کرتا ہے، وہ اسے اپنی حقیقی منزل نہیں سمجھتا، اسے معلوم ہے آج نہیں کل مجھے اپنے وطن لوٹنا ہے۔ ایمان والے کے لیے دنیا عارضی قیام گاہ ہے، ایک مسافر خانہ ہے، آ کر ہمیں چلے جانا ہے۔ وہ لمیٹڈ ٹائم اللہ تعالیٰ نے وقت دے کر بھیجا، 50 60 70 سال کی زندگی، اس کے بعد ایک لامحدود اور دائمی زندگی۔ اس لیے تو یہ ساری حرکتیں دعوت و تبلیغ کی نسبت سے ہوتی ہیں، جگہ جگہ اجتماعات ہوتے ہیں۔ یہ کیوں ہوتے ہیں؟ ہمارے اندر بیداری لانے کے لیے کہ ہمت ہارنے کی ضرورت نہیں ہے، نا امید اور مایوس ہونے کی ضرورت نہیں ہے۔ اللہ قادر مطلق ہیں، وہ ہر چیز پر قدرت رکھنے والا ہے، وہ احکم الحاکمین ہیں۔ جب کوئی بندہ ظلم کرتا ہے تو اللہ کی غیرت اسے برداشت نہیں کرتی، ظالم کی سر کو بھی کبھی نہ کبھی ضرور ہوتی۔ دعوت و تبلیغ کی نسبت سے یہی چیزیں ہمارے اندر ڈالی جاتی ہے کہ بھائی مسلمان ایک جگہ جمع ہو، اجتماع ہو، وہاں دین کی باتیں سمجھائی جائے، ایمان اور یقین کی باتیں سمجھائی جائے کہ بھائی یہ دنیا کی چیز ہے، یہ فانی ہے، ختم ہونے والی ہے، ہمیں اس جھمیلے میں پڑنے کی ضرورت نہیں ہے، جو چیز ہونے والی تھی ہو گئی، اب سب لوگ اپنے اپنے کاروبار میں، اپنے اپنے کام کاج میں لگے۔ ہر چوراہے پر، ہر جگہ اسی کے چرچے، بھئی فلاں ایسا ہو گیا، اگر ایسا ہوتا تو ایسا ہوتا، اگر ایسا نہیں ہوتا تو ایسا ہوتا۔ ارے بھئی سب اللہ نے نظام بنایا ہے، جو چیز ہماری تقدیر میں تھی وہ ہو گئی، جو مقدر میں لکھا تھا وہ ہو گیا، اب آگے ہمیں سوچ کر چلنا ہے۔ جب سے میں نکلا ہوں منزل پہ میری نظر ہے، راستے میں کوئی میل کا پتھر نہیں دیکھا۔ ایک ایمان والے کی نظر ہمیشہ آخرت پر ہوتی ہے، اپنی قبر پر ہوتی ہے کہ دنیا کا وقت گزار کر مجھے اپنی قبر میں جانا ہے، وہاں مجھے جن چیزوں کے سوال ہوں گے اور کن چیزوں کے جوابات مجھے دینے ہیں، وہ ساری فکریں اور وہ تیاریاں ہمیں کرنی ہیں۔ یہ الیکشن، چناو یہ آتے ہیں جاتے ہیں، یہ وقتی طور پر کچھ دنوں کے لیے ہمارے ذہن کو، دل کو منتشر کرتے ہیں، لیکن ہمیں کوئی اس سے فرق پڑنے والا نہیں، ہمارے ایمان میں فرق پڑنے والا نہیں۔ جس طرح ہم پہلے 5 وقتہ نماز پڑھتے تھے، آئندہ بھی اس سے مضبوطی سے نمازوں کی پابندی کریں۔ اللہ تعالی ہمیں اپنی ذات پر، اپنی قدرت کاملہ پر یقین رکھنے والا بنائے۔ اقتدار، عزت، ذلت، یہ ساری چیزیں اللہ کے ہاتھ میں ہیں۔ اللہ تعالیٰ نے ایمان والوں کے لیے سر بلندی کا وعدہ کر رکھا ہے۔ شرط یہ ہے کہ تم ایمان پر مضبوطی سے جم جاؤ، اسلام پر مضبوطی سے عمل کرنے والے بن جاؤ، یہ دنیا کی ساری چیزیں تمہارے قدموں میں ڈال دیں۔ حق تعالی شان ہو اپنی معرفت والی زندگی نصیب فرمائے، ایمان والے اور مسلمانوں کے قلوب کو اور ان کے قدم کو اللہ تعالی مضبوطی سے جما دے، اور دل کے اندر سے سارے خوف اور جو بھی ڈر ہے اللہ کی ذات کے علاوہ، وہ سارے خوف اللہ تعالی دور فرما دے۔ وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔